بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اعمال صالحہ انسان کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے اس امت کا یہ مقام ہے اور اس امت کی یہ فضیلت ہے۔ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا ہی دوسروں کی رفع رسانی کے لیے کیا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے کیا ہے، دوسروں کی خیر کے لیے کیا ہے۔ مومن کی مثال اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو جوڑ کے رکھتی ہے، اسی طرح مومن آپس میں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہے گا، اور مومن دوسرے کا آئینہ ہے۔ جس طرح انسان کی انگلی کو تکلیف ہو، انگلی زخمی ہو تو آنکھ روتی ہے، پاؤں زخمی ہو تو آنکھ روتی ہے، حالانکہ آنکھ تو زخمی نہیں ہے، پاؤں زخمی ہے، لیکن اثر آنکھ کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ یہ ملے ہوئے ہیں، دوسرے کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے سر میں ڈنڈا مارتا ہے تو ہاتھ آتا ہے بچانے کے لیے، ہاتھ سر پہ آتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اسی طرح مومن کے حکم دیا گیا، اے ایمان والو، تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تم بھی ایک جسم بن جاؤ، تم بھی ایک جان بن جاؤ، فروعی اختلافات کو سائڈ پر کریں اور اپنے ایمان اور تقوی اور دین کی اصلاح اور دین کی اشاعت کے لیے جتنی بھی محنت کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ اللہ کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چلنا سنت کے مطابق، تمہارا بیٹھنا سنت کے مطابق، تمہارا کھانا سنت کے مطابق ہو، اور تمہاری خوشی، تمہارا غم سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ آپ کوئی معمولی نہیں ہے۔ فوجی جب وردی میں ہوتا ہے تو قانون ان کا قانون فوج کا اس کے ساتھ اور ہوتا ہے، اور جب وردی اتر جاتی ہے تو اس کا قانون اس کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ تو جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وردی پہن لی ہے، اور ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، تو جان تو بعد میں قربان کریں، پہلے اپنی خواہشات کو قربان کریں، پہلے اپنے نفسی خواہشات کو قربان کریں، پہلے اپنے من کو قربان کریں، تاکہ پورے کے پورے اصلاحی طور پر آپ پورے کے پورے مومن کہلانے والے بنیں، اور دوسروں کی اصلاح، دوسروں کے سامنے دین کا بیان کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک اللہ والا گزرا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلا، اس کے دل میں خیال آیا کہ آج بازار جاتا ہوں اور بازار والوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی ان سے صلح کراتا ہوں، اللہ کی ان سے صلح کراتا ہوں۔ بازار میں آ گیا، آپ بازار کے درمیان میں کھڑے ہو کر جب اس نے کوشش کی اور پھر رونا شروع کر دیا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، بازار کے درمیان میں کھڑا رو رہا ہے، تو کسی نے آ کر کندھے پہ ہاتھ مارا، بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں آج صبح گھر سے نکلا تھا اور اس نیت سے نکلا تھا کہ بازار جاتا ہوں اور بازار والوں کی اللہ سے صلح کراتا ہوں، اور جب میں بازار میں پہنچا ہوں تو اللہ تعالیٰ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، میں راضی ہونا چاہتا ہوں، تو آ جا، تو ایک قدم آ، میں دو قدم آتا ہوں، تو چل کے آ، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی، تو آ تو صحیح۔
رب انتظار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سلو کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بازار والے اللہ سے سلو نہیں کرنا چاہتے، یہ اللہ سے راضی نہیں ہونا چاہتے، کم توڑ رہے زیادہ توڑ رہے، ان کا تول برابر نہیں ہے، یہ اپنے اللہ سے راضی نہیں ہونا چاہتے، اللہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی اللہ والے کو، اللہ کے ولی کو دیکھا تو قبرستان کے درمیان میں کھڑا رو رہا ہے، اور کسی نے آ کر کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا کہ پہلے آپ بازار میں رو رہے تھے اور آج آپ قبرستان کے درمیان میں کھڑے رو رہے ہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا بازار میں رونا بھی میرا حق تھا اور یہاں بھی رونا میرا حق ہے۔ میں بازار میں گیا تھا تاکہ بازار والے زندوں کی صلح کرا دوں اپنے رب سے، لیکن اللہ صلح کرنا چاہتا تھا اور بندے صلح نہیں کر رہے تھے۔ آج میں نے سوچا کہ مردوں کی اللہ سے صلح کراتا ہوں، قبرستان والوں مردوں کی اللہ سے صلح کرا دوں تاکہ ان کا کچھ بن جائے۔ اب جہاں پر آیا ہوں تو یہاں پر معاملہ کچھ الٹ نظر آیا، اب یہاں پر یہ بندے صلح کرنا چاہتے ہیں، اب رب صلح نہیں کرنا چاہتا، اب اللہ نہیں مان رہا ہے، اب اللہ صلح نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ بندے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رو رو کر مردے کہہ رہے ہیں کہ ربا تو راضی ہو جا، لیکن رب نہیں سن رہا ہے، اللہ نہیں سن رہا ہے، اللہ نہیں سن رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی کی جو چند دن سانس موجود ہیں، اس میں جتنی بھی گناہ کر لو اپنے اللہ سے صلح کر لو، اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ زندگی کی بہاریں خزاں میں بدل گئی، خزاں میں بدل گئی، اور اس زندگی کی کا خاتمہ ہو گیا، اور موت کے فرشتے نے آ کر گردن پہ ہاتھ رکھ لیا، روح نکل گئی، تو پھر اللہ رب العزت ہماری کوئی نہیں سنے گا، پھر اللہ صلح نہیں کرے گا۔ بندہ صلح ہونا چاہے گا اور کرنا چاہے گا، لیکن اللہ صلح نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا کا میدان ہے، یہ ہماری زندگی کا میدان ہے، اس میدان میں اپنے اللہ کو راضی کر لو، جتنے سجدے کر سکتے ہو، جتنا رو سکتے ہو، جتنے آنسو اللہ کے آگے بہا سکتے بہاؤ، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، ہمارے اللہ۔